میرے نہایت ہی قابل احترام دوستو، بزرگوں، درود و سلام ہو تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے مبارک ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جن کی نام کی خوشبو روح کو مہکا دیتی ہے، اور جن کی غلامی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ روح پرور اور ایمان افروز گفتگو قرآن پاک کی اس عظیم سورت کے گرد گھومنے والی ہے، جسے اہل معرفت نے ہمیشہ نور کا خزانہ قرار دیا، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور جس کی تلاوت صدیوں سے بے شمار ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے سکون، امید اور رحمت کا ذریعہ بنتی چلی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آج ہم سورہ یاسین کے ان روحانی رازوں، باطنی انوار اور حیرت انگیز فضائل کا تذکرہ کریں گے جو ایک بے چین انسان کی زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 114 صورتیں نازل فرمائیں، اور ہر صورت اپنی اندر ہدایت، حکمت اور نور کا الگ سمندر رکھتی ہے، مگر سورہ یاسین کو جو مقام عطا کیا گیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ذرا غور کیجیے، جب انسان کے جسم میں دل دھڑکتا ہے تو پورا بدن زندہ رہتا ہے، اور جب دل رک جائے تو وجود بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی روحانی تاثیر اور اس کے انوار کا مرکز سورہ یاسین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلب قرآن فرمایا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ گویا جس شخص نے سورہ یاسین سے تعلق جوڑ لیا، اس نے قرآن کے نور سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا۔ میرے محترم دوستو، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین صرف تلاوت کے لیے نہیں اتاری گئی، بلکہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس میں توحید کا جلال بھی ہے، رسالت کی محبت بھی، قیامت کی ہولناکی بھی، جنت کی بشارت بھی، اور انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانے والا ایسا پیغام بھی جو غفلت کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ جب بندہ ادب اور عاجزی کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسی روح پر جمی ہوئی گرد صاف ہونے لگی ہو، جیسے سینے کے اندر نور اتر رہا ہو، اور جیسے انسان دنیا کی بے ثباتی کو پہلی بار محسوس کر رہا ہو۔ یہی وہ اثر ہے جس نے اولیاء اللہ کو ہمیشہ سورہ یاسین کے قریب رکھا۔ میرے بھائیوں، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی کہ کاش میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ! آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا امتی روحانی طور پر کمزور نہ رہے، وہ غفلت میں نہ ڈوبا رہے، بلکہ اس کے دل کے اندر قرآن کا ایسا نور پیدا ہو جائے جو اسے ہر اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عشق فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، اور دنیا کی بے سکونی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ آج کا انسان بظاہر بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر سکون نہیں، ہر طرف بے چینی ہے، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکا ہے، اور کوئی بیماریوں سے تھک چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہر دروازے پر جاتے ہیں مگر اپنے رب کے دربار کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اہل دل فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے تمام راستے بند ہو جائیں تو اللہ کے کلام کا راستہ کھلتا ہے، اور سورہ یاسین اسی راستے کی ایک عظیم کنجی ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جو شخص فجر کے بعد باوضو، ادب اور سکون کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال میں نہیں ہوتی بلکہ وقت میں بھی ہوتی ہے، دل میں بھی ہوتی ہے، سوچ میں بھی ہوتی ہے، اور زندگی کے فیصلوں میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، اور امید زندہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین انسان کو آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے۔ یہ سورت بار بار انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ ایک دن ہر شخص نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دنیا کی طاقت، دولت، شہرت اور غرور سب ختم ہو جائے گا۔ قبر کی تنہائی، حشر کی گھبراہٹ اور اعمال کا حساب ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین سے دوستی کر لیتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آخرت کی فکر سے روشن کر دیتا ہے، پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، نماز کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، اور دنیا کی چمک دمک اسے دھوکہ نہیں دے پاتی۔ میرے بھائیوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین سکون قلب کا خزانہ ہے۔ آج دنیا کا ہر انسان سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی دولت میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی لوگوں کی تعریف میں، مگر حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے خوف کم ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں، اور اسے یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اہل محبت فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، جس گھر میں سورہ یاسین کی آواز گونجتی ہے وہاں شیطانی اثرات کم ہو جاتے ہیں، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور گھریلو ماحول میں سکون آتا ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے گھروں میں شور بہت ہے مگر قرآن کی آواز کم ہو گئی ہے۔ موبائل، دنیاوی مصروفیات اور فضول مشاغل نے ہمیں اس نور سے دور کر دیا ہے جس میں ہماری اصل کامیابی پوشیدہ ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کو دوبارہ قرآن کے نور سے آباد کرنا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، سورہ یاسین انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر دنیا کے خوف اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ آئیے آخر میں نہایت عاجزی اور محبت کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے سینوں کو سورہ یاسین کے نور سے بھر دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ، جب زندگی کی آخری گھڑی آئے تو ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن رکھنا، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ پر رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی مشکلات آسان فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔